السلام علیکم، یونائٹڈ ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں سالار لطیف. دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے رہنما سید زین العابدین شاہ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور سندھ کی مجموعی طور پر سیاست کے حوالے سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم ٹو یونائٹڈ ٹی وی سر. تھینک یو. سر، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ قوم پرست سیاست کی اصل روح کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دنیا کو مختلف تاریخی طور پہ مختلف مراحل آئے، جو بادشاہت آئی اور مذہبی ریاستیں کئی بنی، لیکن 20ویں صدی میں جنگ عظیم پہلی اور دوسری کے بعد دنیا نے سوچا کہ یہ جنگوں سے دور رہنے کے لیے ہمیں کوئی فارمولا دینا ہوگا. اس کی بنیاد پہ لیگ آف نیشنز، پھر یونائٹڈ نیشنز بنی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ تاریخی وطن جس میں جغرافی، زبان اور سیاسی ثقافتی انٹرسٹ اور اس کے اکنامک انٹرسٹ جو جن وطنوں کے کامن ہیں، وہ ہماری تاریخی نیشنز ہیں اور یونائٹڈ نیشنز بنی. اور وہی تصور ہے جو 20ویں صدی میں کئی ممالک، جب یونائٹڈ نیشنز بنی تو اس وقت 50 ممالک تھے، آج 200 کے سے دو کم اتنے ممالک ہیں. تو یہی ہے کہ اس بنیاد پہ دنیا کی ترقی اور امن لانے کے لیے اس تھیوری کو 20ویں صدی میں لایا گیا اور ہم اس کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں. سر، پچھلے ہفتے ہماری ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا، بقول ان کے، کہ قوم پرست سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پر علیحدگی پسند سیاست کی ڈیفینیشن ہے. تو آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے؟ یہ درست نہیں ہے. کچھ ممالک میں فیڈریشن کے طور پہ مختلف قومیں ساتھ رہتی ہیں اور کچھ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بھی بنتی ہیں، اور جہاں پہ انصاف کے ساتھ حکمرانی ہوتی ہے فیڈریشن میں، تو کئی فیڈریشنز چلتی رہتی ہیں. اور جہاں پہ کوئی ایک قوم سبقت لینے کی اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا فارمولا لاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اس میں 20ویں صدی میں کئی ممالک ہیں. یوگوسلاویا تھا، چیکوسلاواکیا تھا، رشین اسٹیٹس تھیں، یعنی کئی ممالک تھے جن میں ممالک بنتے گئے. تو اس لیے یہ کوئی کوئی ایک ڈیفینیشنس نہیں ہے، لیکن یقیناً ساورنٹی کے لیے اگر ممالک علیحدہ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا ساتھ چلی بھی ہے، بڑی بڑی اسٹیٹس، امپائرس بنی بھی ہیں، اور انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن یہ تاریخ کا حصہ رہا ہے. تو اور اس کی اسباب یہی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی قطعی حل نہیں ہے، لیکن فیڈریشن میں انصاف کے ساتھ چلایا جائے گا تو بڑے بڑے ممالک ہیں. اب ساتھ میں انڈیا ہے جس میں ادھر پاکستان میں تو 4 قومیں ہیں، لیکن انڈیا میں تو اس سے کئی اقوام ہیں، تو وہ چل رہی ہیں ساتھ. تو کوئی ڈیفینیٹ فائنل نہیں ہے. سر، یہ تو براڈر پرسپیکٹو میں آپ نے نیشنل پالیٹکس کا ہمیں سمجھا دیا. سندھ کے سیاسی تناظر میں آپ قوم پرست سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سندھ کی تناظر میں، کیونکہ ایک پاکستان کے ماضی کی جو روش رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ ایک طرح سوچیں، 47 کے بعد ایک فریم میں سے گزارا، ایک تھیری دی کہ پاکستانی قوم ہے، ایک زبان دی کہ آج سے آپ کی انڈیا کی ایک اور زبان تھی، وہ ان اقوام کی اب یہی زبان ہوگی، اور اس کے یہ پھول ہے، یہ اس کا قومی شاعر ہے، یہ اس کا لیڈر ہے، اور یہ آپ کا میوزک ہے، اور یہ آپ کی مذہبی ریاست کا تصور اور جدید ریاست کو ایک کمبائن کر کے ایک کنفیوز اسٹیٹ بنا دی ہے. تو اس لیے یہ مسائل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر اس تھیری کو زبردستی نہ مسلط کیا جاتا تو آج بنگال الگ ملک نہیں ہوتا. اور پاکستان کے اندر بھی وقت بوقت سندھ میں بھی علیحدگی تحریک، بلوچستان میں بھی علیحدگی تحریک،
اور ابھی تو پختون علاقوں میں بھی احساس محرومی اور اس کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہو گئی ہے. تو یہ ساری نشانی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک گلدستے کے طور پہ چلے. یہ کہتے ہیں نہیں ایک رنگ کا پھول ہو کے چلے. یہ اختلاف ہے. میرا خیال ہے کہ ریاست 70 سال میں سیکھ گئی ہوگی یا سیکھے گی, ورنہ پھر چل نہیں سکے گی اگر تبدیل نہ کیا. سر, ریاست کی یہ جو ابھی آپ نے ڈیفینیشن بتا دی, تو اس میں پھر یہ سیاست قوم پرست کو کیا وہ واقعی ایکسیپٹ کریں گے اس سینیریو میں, یا پھر آپ اس پر پر امید ہیں کہ یہ سینیریو بالآخر چینج ہوگا کبھی؟ دیکھیں, یا تو ریاست کو مذہبی تھیوکریٹک اسٹیٹ کر کے چلائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے, جناح نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا, اور آج بھی ہم ماڈرن نیشن اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں. ان کا تصور یہ ہے. اگر تھیوکریٹک نہیں چلانا چاہ رہے تو دوسری جو جدید نظریہ ہے وہ یہی ہے نیشنلزم کا. اور نیشنلزم کا یہ اگر مختلف رنگ, بلوچ, پنجاب, پختون اور سندھی کا رنگ مل کے اگر ان سب کی تاریخی وطنوں کی حفاظت, ان کے وسائل ان کی یقین دہانی, ان کی ڈیموگرافی کو بچانے کی بات, ان کی زبانوں کو تحفظ دیا جائے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ قومیں اس ریاست میں خوشی سے رہیں گی اور ریاست ترقی بھی کرے گی. ورنہ اگر یہ جو غاصبانہ رویہ رہا ہے کہ 50-60 سال میں اگر لینڈ کی وراثت ہو, زمینوں کی وراثت ہو, تو بھی وہ بڑا صوبہ لے جائے, اگر وسائل کی ہو تو بھی وہ لے جائے, یہ میرا خیال اب چل نہیں سکے گا. یہ آؤٹ ڈیٹڈ بات ہے. اور یہ جو کیا ہے ماضی میں, میرا خیال ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اسٹیٹ کو. ورنہ ریاست کے لیے اور کئی مسائل ہیں, بیرونی اتنے مسائل ہیں. اگر اندرونی مسائل کو نہ حل کر سکا تو بیرونی مسائل اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں, ریاست کے لیے بھی. خود قوم پرست جماعتیں الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور وہ اپنا پورا پوٹینشیل بھی لگاتے ہیں, لیکن آپ کی نظر میں کیا اسباب ہیں کہ وہ ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پا رہی؟ بڑھ چڑھ کے ماضی میں نہیں لیتی تھی. میں خود میری سیاست خود جی ایس این کی رہی ہے, اور میں الگ جغرافی کی بات کرتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن سنس 2007 میں نے سندھ یونائٹڈ پارٹی پہ اس فیڈریشن کے اندر اپنے حقوق کی بات کر کے اور اس کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں زیادہ سال نہیں ہوئے, 12 سال ہوئے. لیکن کچھ جماعتیں ہیں جو اس سے بھی پہلے ان سے شروع ہیں. یہ سندھ نیشنل فرنٹ تھا, یا ترک پسند پارٹی, یا عوامی تحریک, یا کچھ. میرا خیال اس کے 2 اسباب ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یہ جو نیشنلسٹ تھاٹ ہے, اس کے جو حقیقی رہنما تھے, جو پاکستان لیول کے لیڈر نہیں تھے, وہ دنیا کے کوئی دانا یا لیجنڈ جینیس لوگ تھے, ان کو بھی نہ سہا گیا. خان غفار خان, سائیں جی ایم سید اور ان جیسے لوگوں کو بھی ان تھاٹس کی وجہ سے یہ اس ادھر ہی فیڈریشن میں رہ کے اور ان کا تحفظ چاہ رہے تھے, ان کو دبایا گیا. تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ سیاست اگر کریں گے اسٹیبلشمنٹ جیل میں ڈالے گی, یا کم سے کم پاور میں آنے نہیں دے گی. پھر جو حادثہ ہوا بنگال کا کہ نیشنلسٹ 5 صوبوں میں سے 3 صوبوں میں جیت کے آئے, 5 صوبوں میں سے 3 صوبوں میں جیتا ہے, تو بھی حکومت نہ بننے دی گئی. کچھ دنوں کے لیے نیب کی حکومت بنی اور وہ بھی ڈیزالو کر دی گئی, اور بنگال کی تو علیحدہ کر دیا, لیکن ان کو حکومت میں آنے دیا. تو یہ جو ماضی کے جو اسٹیبلشمنٹ کی روش ہے, اور وقت بوقت جو نیشنلز کے خلاف آپریشنز چلے آتے ہیں. سائیں جی ایم سید نے تو 3 دہائیوں سے زیادہ قید و بند میں گزارا. غفار خان ہوں اور حیدر بخش جتوئی, کئی لیڈر ہوں, وہ سارے ان میں چلے. ابھی اس صدی کی بات ہے, نواب اکبر بگٹی جو فرام ویری فرسٹ ڈے ہی واز ویری لائل ٹو اسٹیٹ, لیکن ان کو بھی نیشنل خیالات کی وجہ سے بم سے اڑا دیا گیا. تو ایک یہ ہے کہ لوگوں میں یہ میسج جاتا ہے کہ یہ سیاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں, اور یہ کرو گے تو پاور نہیں. ایک یہ. دوسرا حقیقت پسند سندھ کے پرسپیکٹو سے میں کروں گا کہ ہم سندھ میں بہت بڑی احساس نیشنلزم کا بھی ہے, اور وہ ریئل نیشنلزم ہے, اور وہ ظاہر ہوتا ہے جب بھی سندھ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے.
इलेक्ट्रल पर्सपेक्टिव में जो बात है उसके लिए मेरा ख्याल है कि उसका कैडर तैयार नहीं है, उसके लिए काफ़ी कुर्बानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर फ्यूडल्स और दूसरे जो पॉलिटिक्स में जो छाए हुए हैं, या वो पार्टीज़ जो एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा पार्टीज़ हैं, पीपल पार्टी, लीग या अभी पीटीआई दूसरी, तो ज़्यादातर उन पावर कॉरिडोर्स में वो घूमते हैं, तो ये इन्फ्लुएंशर्स उधर चले जाते हैं। बाकी जो वर्कर क्लास है वो अगर अपनी कुव्वत को समझे और वो अपनी कुव्वत को जमा करे और अपना किरदार का तयन करे, तो मेरा ख्याल है कि अगर वर्कर क्लास का कोई गरीब बंदा भी अगर वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस या दूसरे से अपना स्टार्ट लेगा और अपने सोशल वर्क, इंसाफ, ईमानदारी के लिए अगर वो उसके लिए एफर्ट लेगा मुस्तकिल मिजाज से, अगर ये पार्टीज़ करेंगी तो रूट्स में आ सकती हैं, बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के और इन्फ्लुएंशल्स के ना चाहते हुए भी, क्योंकि अभी शऊर तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं तो पुरुमीद हूँ, हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें रियासती इख्तलाफ और ज़्यादा चीज़ें हमारी कुर्बानी का जज्बा कम, एहसास ज़रूर है, लेकिन कुर्बानी का जज्बा कम के ख़ुद उसके लिए प्लेयर का किरदार नहीं अदा करते, सिर्फ बातें करने से तो ये चीज़ हासिल नहीं होगी। पर महसूस ये किया गया है कि सिंध की जो कौम परस्त सियासत है, ख्वाह वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन उसके कारकुनान सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह के नाम के साथ बड़ी अक़ीदत रखते हैं, तो उनकी एक खामोशी का क्या वजह है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमने जो देखा है, जो सुना है, कि वो पूरे सिंध में नहीं अभी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही। मैं सिंध के हर छोटे बड़े शहर में चला हूँ और एज अ कौमी वर्कर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी तबलीग और उसकी तशहीर के लिए मैं गया हूँ। और दूसरा ये है कि एजिटेटिव पॉलिटिक्स में भी मैं आगे रहा हूँ, तो उसमें कोई मामला नहीं है। मैं कहता हूँ जो आपको चैलेंज है वो आप उठाओ, उसके लिए संजीदा काम करो। मुझे दिया गया, या हम अभी पॉलिटिक्स में इस तरह आए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की आपने सवाल भी किया लेकिन नेशनलिस्ट के लिए कोई मिसाल नहीं बन रही कि आया वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो पिछले कुछ सालों से मैं संजीदा तौर पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और उस इलाके में रहता हूँ और ये साबित करने के लिए, मिसाल करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे, इन्फ्लुएंशल्स ना चाहें, इधर के सरदार, पीर और वो सारे स्टेट के एजेंट्स बन के और नेशनलिज्म को दबाने की कोशिश करें, लेकिन लोगों के हुकूक और शऊर को आगे लेकर और किस तरह कौमी तहरीक आगे बन सकती है, बढ़ सकती है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी अपना कोई रास्ता बना सकती है, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए टाइम दे रहा हूँ। लेकिन वो जिस वक्त भी कोई ऐसी सिंध पे कोई तकलीफ़ आई तो मैं समझता हूँ कि एजिटेटिव पॉलिटिक्स में मैं बहुत आगे हूँगा। क्या आप नहीं समझते सर कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से हटकर पूरे सिंध को इस वक्त इसी तरह की पॉलिटिक्स की ज़रूरत है? इस तरह की पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ किरदार अपनी को डेडिकेट करें खुद को। हर किसी का दिल चाहता है कि बाहर रहे, शहरों में रहे और अपनी फैमिली के साथ और अपने बिज़नेस के साथ बढ़ाए, लेकिन अगर आपका मकसद है और मकसद के साथ इश्क है तो आपको ये कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, आपको रूट्स में जाके बुनियादी काम करना पड़ता है। आदमी की ख्वाहिशें कई हैं, लेकिन सब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। जो आपकी प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे है, उसके लिए आप टाइम दें, वसाइल दें और कुर्बानी दें। मुझे यकीन है कि और भी अगर किरदार जो नेशनलिस्ट हैं वो दलाइल और सिर्फ तकरीरों के बजाय अपने मुस्तकिल मिजाज से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अपने किरदार के लिए कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी लोगों की जो है इंफॉर्मेशन एज में बहुत इंफॉर्मेशन बढ़ गई है और छोटे छोटे मसाइल में लोग एजिटेट करते हैं। तो लोगों को आगे ले जाने के लिए वो भरोसा चाहिए, वो सादिक अमानतदार की वो अगर समझें कि हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ 100 बन जाए ना नेशनलिस्ट वर्कर्स, क्योंकि हज़ारों लाखों हैं लोग, लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अगर कुछ 100 बन जाए, मैं कहता हूँ कि ये जो
موقع پرست سردار پیر اور پیداگیر سیاسی ورکر بھی اور کرپٹ بیوروکریٹس بھی، یہ ان کا ایک جو یہ بنا ہوا ہے، ہم اس کو توڑ سکتے ہیں۔ سر سائیں جی ایم سید کا نام ایسا ہے جس پر پوری سندھی قوم جو ہے وہ اپنا حق کلیم کرتی آتی ہے، تو اب حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا جو سائیں جی ایم سید کی مزار کے نزدیک کوئی کسی سید زمان شاہ صاحب انفیکٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو ان کی تدفین ہوئی تھی جس پر سوشل میڈیا پر بہت غم و غصہ پایا گیا تھا، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، وہ اور بھی ساتھ میں گراؤنڈ تھا جس میں سارے ظاہر ہم سب فوت ہوں گے تو کہیں نہ کہیں قبریں بننی ہیں، تو فیملی کے جو جینٹس ہیں، ہمارے ادھر یہ ہے کہ جینٹس کا اور لیڈیز کا دونوں کو ساتھ ساتھ قبرستان ہے لیکن الگ الگ رکھتے ہیں، تو اور بھی تھا، لیکن ہمارے ایک کزن تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ادھر رکھنا ہے، تو اس جذباتی ماحول میں وی ہیڈ ٹو سرینڈر اور وہ رکھا گیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جی ایم سید کی قبر کی جگہ یا یہ اپنی جگہ، اور لیکن جی ایم سید بہت بڑا نام ہے اور 20ویں صدی میں تو سندھ کی سیاست میں متحرک کردار تھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صدیوں تک اگر اس علاقے میں بر صغیر میں جو بڑے نام لکھے جائیں گے جن کے جو پوری نہ صرف سندھ نہ صرف پاکستان لیکن پوری دنیا کے لیے سوچتے تھے اور ان کے لیے حل کی باتیں بھی کرتے تھے، تو یہ دنیا کے بڑے ناموں میں ہے، یہ اس کی قبر ساتھ ہونا یا اس پہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں باہر گیا ہوں تو لوگ اگر سندھ معلوم ہے تو جی ایم سید معلوم ہے، اس طرح ہے، یہ نہیں کہ میں صرف انڈینس کی بات کرتا ہوں۔ انگریز اگر سندھ کے بارے میں کسی کو معلوم ہے یا جرمن ہے یا کوئی ہے تو اس کو جی ایم سید کا معلوم ہے۔ تو جی ایم سید نہ صرف کے نام کی وجہ سے لیکن اپنی تھیری، سوچ اور خیالت کی وجہ سے مستقبل میں بھی پڑھا جائے گا اور ریفر کیا جائے گا، اور کئی تحریکیں یا کئی سوچیں اس کے ساتھ جڑی رہیں گی دنیا کی۔ سر ابھی آپ نے بات کی کہ انفارمیشن بہت تیز ہو چکی ہے اور آج کل انفارمیشن کا دور ہے، تو اسی انفارمیشن کے بیسس پر جو ہماری آبزرویشنس ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، ایک عوامی سوال جو ہمیں مختلف حلقوں سے سنائی دیتا ہے، آج یونائٹڈ ٹی وی کے تھرو وہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہمیں یہ بھی موقف باتیں سنائی دے رہی ہیں کہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے چیئرمین سید جلال محمود شاہ صاحب، ان کے نام میں جلال لیکن مزاج میں جمال، تو کیا سندھ کے لوگ آگے جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سید جلال محمود شاہ کو سید زین العابدین شاہ ریپلیس کر کے لیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پارٹی میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے لیڈر، اور یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا، میری اوریجن جی ایس این اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ہے، اور میں 2 دہائیوں تک اپنی تبلیغ اپنے خود مختار ریاست، آزاد ریاست کی کرتا رہا ہوں، تو یہ وقت حالات کے بنیاد پہ اپنا رول کا تعین ہوتا ہے، تو آج بھی جس رول کی سندھ کو ضرورت ہوگی اور وہ خود لوگوں کے اندر سے آئے گی یا ہمارے شعور میں بھی وہ کلک کرے گی، تو یہ پارٹی کی رہنمائی تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ پوری قوم کی رہنمائی کرنی ہے، جو ان مسائل کے سے نکالنے کے لیے قوم کے لیے جو بھی حل ہوا ہم اس چیلنج کو قبول کریں گے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ سر آپ کا حلقہ ایک ایسا حلقہ ہے پورے سندھ میں جس میں تقریباً پورے سندھ کی نظر ہوتی ہے، تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ 2013 کے جو انتخابات تھے اس کا بھی آپ کا رزلٹ چیلنج ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کوئی ابھی تک وہ فیصلہ پینڈنگ میں ہے، اور یہ جو ابھی 2018 میں آپ نے چیلنج کیا تھا اس کا ابھی کیا پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟ 2013 کے فیصلہ آ گیا تھا اور ادھر دوسرا الیکشن ہونا تھا، لیکن پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، نہ کرپٹس کا احتساب کر سکتا ہے، نہ انصاف دلا سکتا ہے، نہ الیکٹرل سسٹم کو کامیابی سے آگے بڑھنے، یعنی الیکشن کمیشن تو اپنے فیصلے کر دیتی ہے لیکن جوڈیشل سسٹم اس کو روک دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل سسٹم کو اگر جس طرح ماڈل کورٹس آئیں نا، اگر الیکٹرل سسٹم کو اگر جوڈیشری اس کے آگے رکاوٹ رہی تو میرا خیال ہے کہ نقصان ہوگا۔ تو
تو 13 کو ہم نے چیلنج کیا تھا، لیکن بہت مایوسی یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر سے رک گیا، اور ابھی 18 کو میں نے چیلنج ہی نہیں کیا، کیونکہ میں پھر چیلنج پر لوگوں میں نکل آیا ہوں، اور انشاءاللہ جہاں پہ فیلڈ ہے وہیں پہ کام کریں گے تو آگے راستہ نکلے گا۔ میں نے ابھی الیکشن کو چیلنج نہیں کیا۔ تو آگے کے راستے کے لیے آپ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی آپ کو؟ دیکھیں، ہمارا ٹارگٹ اپنے وطن کے لوگوں کی خوشحالی، ترقی، خود مختاری ہے۔ اس کے لیے جو بھی طریقے استعمال کرنے پڑے ہم وہ کریں گے۔ ہمارا ٹارگٹ ایک سیٹ نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے آواز بڑی کرنے کا، کہ اگر پروونشل اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں چلے گئے تو اپنے لاکھوں لوگوں کی آواز ان کے علاقے کے مسائل کے ساتھ قومی معاملات کو پراپر فورم پہ لائیں گے۔ لیکن اگر اس فورم کے لیے ہمارے راستے بند ہیں یا بند کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہمیں کئی راستے آتے ہیں نکلنا، کیونکہ ہمیں زندگی میں جب تک سانس ہے تو ڈر کے یا اپنے کسی مایوس ہو کے بیٹھنے کی مجھے نہیں لگتا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں مایوس ہو سکوں گا۔ میں بہت آپٹیمسٹک ہوں، اور اس آپٹیمسٹ کی وجہ سے مسلسل جدوجہد کرتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ پرامن حل نکلے اور ریاست اس فورم کے لیے اسٹیبلشمنٹ کوئی رکاوٹ نہ بنے، تو ہر قسم کی آواز اسمبلیوں میں بنے، نیشنل اسمبلی میں بنے، سینٹ میں بنے، اور اس کو دبایا نہ جائے۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کیا گیا، اختر مینگل کو بند کیا گیا، اس کے والد کی حکومت ڈیزالو کی گئی، جو پی ٹی ایم کے لوگ تھے ان کو دبا کے بند کر دیا گیا۔ یہ روش ریاست کے لیے اچھی نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر جا کے اپنی قوم کی آواز بنائیں اور پوری قوم کا مزاج بھی تبدیل کریں اور اس طرف راغب کریں، یعنی سندھ کے حقوق کے لیے۔ یہ جو ابھی جو غالب ہیں فورسز، ان کو ادھر سے نکالیں، کیونکہ یہ جو موجودہ مرکز پرست جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی، لیگ یا دوسری، یہ ماضی میں 70 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ ثابت ہوا ہے کہ یہ موقع پرست اور کرپٹ اور ہیں، اور اینٹی سندھ ان کی پالیٹکس رہی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ان کی سیاست کا ادھر سے خاتمہ ہو، اور محب وطن، انصاف اور ایمانداری کے ساتھ والے لوگ آگے آئیں اور آگے چل کے قوم کی خدمت کریں۔ سر، آخر میں ہمارا جو یونائٹڈ ٹی وی ہے اس کی تھیم یہ ہے کہ ہم وی آر ورکنگ ٹو برج دا گیپ بٹوین سندھی اینڈ اردو کمیونٹیز، تو آپ کا کوئی ایک ایسا پیغام جو دونوں کمیونٹیز کے لیے؟ یہ میرا آج کل یہی ٹاپک ہے اور سائن جی ایم سید نے یہ کوششیں کی تھی۔ جب انگریزوں کا غلبہ تھا تو سندھ یونائٹڈ فرنٹ بنایا، پھر 80s میں سندھ کی مختلف کمیونٹیز، جس میں مختلف زبانیں بولنے والے، ان کو متحد کیا، اس میں سرائکی، مارواڑی، گجراتی، سندھی، بلوچی، سب کو سندھی قوم کے اس میں یکجا کیا۔ اس کے بعد اردو اسپیکنگ کو بھی یکجا کر رہے تھے اور بہت قریب آ گئے تھے، لیکن یہ جو ایتھنک وائلنس ہوا جس کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج ریئلائزیشن ہونی چاہیے اردو آبادی کی۔ کئی سیاستیں ہوئیں، علیحدہ صوبہ، علیحدہ ملک اور الگ قوم۔ میرا خیال ہے کہ ابھی مہاجر قوم یا اس کے بجائے یہ کہے کہ سندھی قوم، بلوچ قوم، یہ آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب 3 نسلیں آ گئی ہیں جو سندھ میں ہندوستان سے آئے یا دوسرے صوبوں سے آئے، دوسرے ملکوں سے آئے، وہ سارے مل کے اپنے وطن، سندھ وطن کو اون کریں، اس کے حقوق کو اون کریں اور سندھی قوم کی طرف آئیں۔ جب وہ اس میں آ جائیں گے تو جب ہم ایک ہیں، 2 ہیں تو جھگڑا ہوگا، جب ہم ایک ہیں تو میرا خیال ہے آگے ترقی کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ سندھی اردو برج ختم ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے وطن کے بنیاد پہ اپنی زبانیں، اپنی کلچر رکھتے ہوئے لیکن اپنے وطن کو اون کریں اور اپنی سندھی شناخت لائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت تیزی سے آگے جا سکتے ہیں، اور یہ کئی سازشیں جو مستقبل میں ہونے کا امکان ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ Wishing you best of luck, sir.